وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تو جنگ بدر کا ماجرا داستان خلاصے کے طور پہ ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ جنگ بدر کس طریقے سے واقع ہوئی ہے اور اس کی داستان اور اس کا پورا ماجرا خلاصے کے طور پہ اس لیے ذکر کیا تھا تاکہ آیات کی تفسیر آپ کے لیے سہل و آسان ہو سکے، آپ آسانی کے ساتھ آیات کی تفسیر کو سمجھ سکیں۔ لہذا اب باری آ گئی ہے کہ اب آیتوں کی تفسیر کی جائے۔ لہذا یہاں سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اکنون کی چیزوں کی غزوہ بدر بطور خصوصی دانستین۔ اب ہم جنگ بدر کس طریقے سے واقع ہوئی ہے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ جان چکے ہیں۔ اب باری ہے بے تفسیر آیات سورہ باس میں گردیں۔ ہمیں سورہ کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ اب یہاں سے آیتوں کی تفسیر شروع ہوگی۔ در نخستین آئے مورد بحث، پہلی آیت جس کے بارے میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اور جس کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اس آیت میں اشارے میں وعدہ پیروزی اجمالی خداوند در جریان جنگ بدر شدے۔ پہلی آیت میں جنگ بدر کے واقعے میں خداوند متعال کے پیروزی اور کامیابی کا اجمالی وعدہ ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو جنگ بدر میں کامیاب ہونے اور کامران ہونے کا ایک اجمالی وعدہ دیا ہے، اسی کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب خداوند متعال نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہ میں سے کسی ایک پر آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، کوئی ایک تمہارے اختیار میں آئے گا، کسی ایک پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف کاروان مال تجارہ تھا، دوسری طرف لشکر قریش تھا، ٹھیک ہے۔ دو گروہ تھے، اللہ نے پیغمبر سے وعدہ کیا کہ دونوں سے تو نہیں ثابت ہو سکتے، ہم وعدہ کرتے ہیں ان دو قافلے اور دو کاروان، یا ایک کاروان اور ایک لشکر، یہ جو دو جماعتیں ہیں، یہ جو دو گروہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ کے اختیار میں ہوگا، کسی ایک پر آپ فتح پا سکتے ہیں، کامیاب ہم۔ تو اللہ نے وعدہ کیا، ٹھیک۔ ممی بوجھل ارشاد ہوتا ہے کہ بیاد بھی آوری، یاد کیجیے ہنگامی رات اس وقت کو کہ خداوند بے شما وعدے دار، کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ یکی از دو گروہ، کہ دو جماعتوں اور دو گروہ میں سے کسی ایک، کون سے دو گروہ؟ کاروان تجاری قریش یا لشکر انہا، قریش کا تجاری قافلہ یا ان کا لشکر، ٹھیک۔ ان دو جماعتوں، ان دو گروہ میں سے کسی ایک کو در اختیار شما خواہد کے لیے، تمہارے اختیار میں ہم دیں گے، تمہارے اختیار میں واقع ہوگا، تمہارے اختیار میں آئے گا، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کو فتح و کامرانی مل سکتی ہے، ملے گی۔ بَعِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ احدی الطائفتین، کہ دو جماعتوں میں سے کسی ایک پر، انہا لکم، تمہارے لیے ہے، یعنی کسی ایک پر تمہاری
فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ اما شما برائے پرہیز درد سرہائے جنگ و تلفات و ناراحتیائے ناشی اسعان دوست می داشتی کاروان در اختیار تان قرار بگیرد نہ لشکر قریش۔ تو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ بھائی ان دو میں سے کسی ایک پر آپ کو فتح نصیب ہوگی، لیکن پیغمبر نے مشکلات سے اور جنگ میں خسارے سے اور دوسری مشکلات سے بچنے کے لیے کیا ہے ان دو میں سے ایک کو جو کاروان قریش تھا اس کو اختیار کیا، اور لشکر جیسا کہ آپ کے اوپر پڑا کہ دیکھا کس طریقے سے اختلاف پہلے مرحلے میں جو تھا جب پیغمبر نے اپنے اصحاب سے رائے دی اور پوچھا کہ اب ہمارے سامنے دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہے، ایک تجارت والا قافلہ ہے، دوسرے لشکر ہے، ان دونوں میں سے کس پر ہم کو حملہ کرنا چاہیے؟ تو لوگوں کی رائے کیا تھی کہ ہم کو کاروان تجارتی پہ حملہ کرنا چاہیے، لشکر کو چھوڑ دینا چاہیے، لشکر بڑا ہے، اسلحے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، سب کچھ بہتر ہے، ہم ان سے مقابلے کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمیں خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا، اسی چیز کو یاد دلا رہے۔ اما شما برائے پرہیز از درد سرہائے جنگ، لیکن آپ جنگ کے درد سر سے پرہیز کرنے کے لیے تلفات اور تلفات سے بچنے کے لیے، خسارے سے نقصان سے بچنے کے لیے بناراحتیہائے ناشی اسعان اور جنگ سے جو پریشانیاں آپ کے سر آنے والی تھی اس سے بچنے کے لیے دوست می داشتید، آپ یہ چاہتے تھے کہ کاروان در اختیار تان قرار بگیرد، کہ جو کاروان تجارت ہے وہ آپ کے اختیار میں ہو، آپ اس پر حملہ کریں اور اس پر آپ کا قبضہ ہو، نہ لشکر قریش۔ وَتُوَدُّونَ إِنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے، تم دوست رکھتے تھے کہ لشکر قریش کو چھوڑ دو اور کاروان تجارت پر حملہ کرو۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی جو عبارت ہے اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مولانا غیر ذات الشوکہ، ٹھیک، جب آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو روایات میں یہ لفظ احدت طائفتین لکم اما العید و اما النفیر، سمجھ رہے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوئے روایت میں، قرآن کے الفاظ اور ہیں، روایت کے الفاظ اور ہیں، روایت میں قرآن کے الفاظ کی تشریح کی گئی ہے، ٹھیک، قرآن نے صرف کہا ہے کہ احدت طائفتین انہا لکم، ٹھیک، تو پیغمبر اکرم سے ایک روایت جو ہم تک پہنچی ہے اس روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احدت طائفتین لکم، کہ اللہ نے جو آئے کریمہ میں احدت طائفتین لکم کہا ہے، اما العیر و اما النفیر، عیر بمعنی کاروان و نفیر بمعنی لشکر ہے، کہ وہ دو جماعتیں جن دو جماعتوں میں سے، دو گروہ میں سے ایک پر آپ کی کامیابی، آپ کی فتح یقینی ہے، وہ ایک کاروان تجارت ہے اور ایک لشکر ہے۔ لیکن اب آیت میں دیکھیں، آیت میں ذات الشوکہ آیا ہے، روایت میں عیر اور نفیر کی لفظ استعمال ہوئی ہے، عیر سے مراد وہی تجارت والا کاروان ہے اور نفیر سے مراد لشکر ہے، لیکن آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے ذات الشوکہ یا غیر ذات الشوکہ، لفظ جو ہے غیر ذات الشوکہ آیا ہوا ہے، یہ غیر ذات الشوکہ سے مراد وہی تجارتی قافلہ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ تجارتی قافلے پہ حملہ کیا جائے،
पैगम्बर ने इंतखाब किया कि कारवां तिजारत पे हमला किया जाए। अब सवाल ये है कि ये गैर ज़ाती शौका की ताबीर क्यों आई है? क्यों गैर ज़ाती शौका, जिस चीज को यानी वही कारवां तिजारत, उसके लिए गैर ज़ाती शौका की लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुई है, ये बताना चाहते हैं। जब रवायात में आया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, पैगंबर इस्लाम ने अपने साथियों से फरमाया, एहदत ताइफतैन लकुम, कि दो गुरोह में से एक गुरोह तुम्हारे अख्तियार में आएगा, अम्मल ईद व अम्मल नफीर, या ईद या नफीर। कि ईद पे मानी है कारवान, ईद के माना है काफिला कारवान, और नफीर के माना है लश्कर। भले हम उन तौर की दर आए मुलाहिजे में गुने, लेकिन जैसा कि आप आए करीमा में देख रहे हैं कि बेजाए लश्कर जाती शौका व बेजाए कारवान गैर जाती शौका ताबीर शुदे है। तिजारती काफिले के लिए गैर जाती शौका और लश्कर के लिए जाती शौका की भी लफ्ज इस्तेमाल हुई है। सवाल अब ये है कि ये तामीर और ये अल्फाज कुरान में क्यों है? फिर इसमें एक बड़ा लतीफ नुक्ता है, और वो ये है कि शौकत के माने कुदरत और किसी चीज के शिद्दत के हैं, और ये शौका असल में शौक से निकला हुआ है, जिसके माना है खार के, जिसके खार कांटे के, शौका कहते हैं कांटे को। उसके बाद सिपाहियों के नेज़ों की जो अनी होती है, जो नोक होता है, उसको कहा गया। और उसके बाद हर तरीके का असला, यानी इस लफ्ज का माना मुनासिबत के एतबार से बदलता रहा है, समझ रहे हैं, या शबाहत की वजह से ये लफ्ज मुख्तलिफ चीजों पर दलालत करता है। कांटा, उसमें भी नोक होता है। सिपाहियों का नेजा, उसके में नोक होता है। दूसरे और असलहे ले लें, तलवार ले लें आप, तलवार में भी नोक होती है, समझ रहे हैं। तो हर तरीके के असलहे को शौकत कहा गया। और चूंकि असलहा जो होता है वो कुदरत और शिद्दत की निशानी होता है, असलहा कुदरत और ताकत की शिद्दत की निशानी होता है, लिहाजा हर तरीके की कुदरत और शिद्दत को शौकत कहा गया है। लिहाजा कुरान में जो ज़ात शौका, ये सिपाहियों के मुसल्ला होने या मुसल्ला सिपाहियों के लिए आया है, और गैर ज़ाती शौका वो लोग के जिनके पास असला नहीं है उनके लिए है। ठीक इन ताबीर नुक्ते लतीफ़ी दर बरदारत, कुरान में जो ताबीर आई है उस ताबीर में एक लतीफ नुक्ता है, और वो लतीफ नुक्ता ये है, सीरा क्योंकि शौकत के बमानी कुदरत और शिद्दत, शौकत कुदरत और शिद्दत के माने में है। दर असर अल शौक बेमानी खार गिरफ्ते शुदे, ये शौकत असल में कलमे शौक से, कि जिसका माना कांटे का है, उससे लिया गया है। शौकत शौक से निकला हुआ है, शौक के माना है कांटा। से बस बेसरे नेज़हाए सरबाजान, उसके बाद सिपाहियों के नेज़ों की नोक को, सिपाहियों के भाले या बर्छी की अनी को और नोक को, वबाद, और फिर मरहला कुछ आगे बढ़ा, वक्त गुजरा, तो हर तरीके के असलहे को शौकत गुफ्ते शुदे, माना में तौसिया
پیدا کرتا گیا ہے یہ لفظ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ جب وصف کیا گیا، بنایا گیا، تو یہ شوق تھا، خار کے معنی میں تھا، پھر اس سے شوکت بنایا گیا، تو شوکت بھی مرور زمان کے ساتھ الگ الگ چیزوں پر اس کی دلالت ہوتی رہی۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں جو بھالے ہوتے ہیں، جو نیزے ہوتے ہیں، ان کی نوک کو کہا گیا، اس کے بعد پھر ہر طریقے کے اسلحے کو شوکت کہا گیا۔ بس انجا کے صلاح نشان قدرت و شدت است، اور چونکہ اسلحہ قدرت اور شدت کی نشانی ہے، پہ ہر گونے قدرت و شدت نیز، ہر طریقے کی قدرت اور شدت کو بھی شوکا اطلاق شود، شوکت کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں؟ یعنی اب شوکت بمانی قدرت و شدت ہے، سمجھ لیں؟ اپنی بات کہاں سے چلی تھی، لفظ کہاں سے نکلا تھا، اس کے کیا معنی تھے، اور پھر یہ معنی مختلف چیزوں پر دلالت کرتے ہوئے کہاں آیا مولانا؟ ہر طریقے کی قدرت اور شدت کو شوکت کہتے ہیں۔ بنا برکین لہذا ذات شوکا بمانا سربازان مسلح، اب ذات بمانے صاحب ہوتا ہے، ذات شوکا بمانا مسلح سپاہی، وہ سپاہی جو اسلحے سے لیس ہوں، وہ سپاہی جس کے پاس جنگی اسلحہ ہو، اس کو کہیں گے ذات شوکا۔ بغیر ذات شوکا بمانی کاروان غیر مسلح، اور غیر ذات شوکا اس قافلے، اس کاروان کو کہا جاتا ہے جو غیر مسلح ہونے کے بعد اسلحہ نہ ہو، کہ اگر مردان مسلح ہم در آن بودے، اور اگر اس قافلے میں کچھ تھوڑے سے اسلحے والے بھی ہوں، مسلماً قابل ملاحظے نہ بودن، تو ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اکثریت کو دیکھا جائے گا کہ اکثریت کس حال میں ہے۔ تو فرض کر لیں اگر کوئی ایسا قافلہ ہے، کوئی ایسا کاروان ہے کہ جس میں مسلح افراد کم ہیں، مسلح افراد یہ غیر مسلح افراد زیادہ ہیں، اور مسلح افراد یہ چند لوگ ہیں، تو اسے بھی غیر ذاتی شوکا ہی کہا جائے گا، ان کا ملاحظہ نہیں کیا جائے گا، ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا جن کے پاس، یعنی گروہی اشتما، گروہ حصے راحت طلبی یا علاقے بے منافع مادی ترجیح کی دادن کی پامال تجارہ دشمن روبرو شمن۔ خدا یاد دلا رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی راحت طلبی کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، جن کو راحت طلبی کا احساس تھا، جو سکون چاہتے تھے، یا جن کو منافع مادی کی چاہت تھی، جو چاہتے تھے کہ کوئی نفع، مادی نفع جن کو حاصل ہو، وہ لوگ معلوم تجارت کو ترجیح دے رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کاروان تجارت پر حملہ کیا جائے اور دشمن سے روبرو نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ان کے بعد اسلحہ نہیں تھا، جنگ نہیں لڑنی پڑتی زیادہ، ہے نا؟ تو راحت طلبی کی وجہ سے، احساس راحت طلبی کی وجہ سے، یا مادی نفع کی غرض سے، اے پیغمبر آپ کے کچھ ساتھی اس بات کو ترجیح دے رہے تھے کہ معروف تجارہ پر حملہ کیا جائے، ہمارے جو دشمن کاروان تجارت میں ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے، نہ سربازان مسلح، نہ ان سپاہیوں سے جو اسلحے سے لیس ہیں، یعنی قریش کا لشکر در حالی کی پایان جنگ نشان دار، جبکہ جنگ کے خاتمے نے یہ ظاہر کر دیا، یہ بتا دیا کہ صلاح و مصلحت قضیہ انہا در این بود کہ قدرت نظامی دشمن را در ہم
देवबंद है। यही है ना। तारा हमारा फिरूजी है बुजुर्ग आइंदा हमवार गर्द, क्योंकि उनकी सलाह और मसलहत कभी इस बात में थी कि दुश्मन के कुदरत निज़ामी को, दुश्मन की फौजी ताकत को तारोमार किया जाए, निस्तो नाबूद कर दिया जाए, ता आने वाले दौर में दूसरी बड़ी कामयाबी का रास्ता हमवार हो सके। आज अगर हम दुश्मन को शिकस्त दे देंगे, उनके कुदरत निज़ामी को खत्म कर देंगे, आइंदा हमारे लिए बड़ी बड़ी जंगों में कामयाबी के रास्ते हमवार हो जाएंगे। लिहाजा बेजुम्बाल अन खुदा फरमाता है इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और उस सिलसिले में कि खुदा मिफ़ाहत में इन वसीले हक़ रबा कलिमात खुद तस्वीर खुदा, खुदा चाहता है कि इन वसीले इसके जरिए से ये जो वादा दिया है कामयाबी का, और चाहता है कि तुम दुश्मन के लश्कर पर न भी उनके तिजारती काफिले पर हमला करो। अल्लाह चाहता है कि इस वसीले से वो अपने कलिमात के जरिए से तस्वीर करे, यानी हमने वादा किया है कामयाबी का, अगर तुम दुश्मन के लश्कर पे हमला करोगे तो हक साबित हो जाएगा कि खुदा जो वादा करता है उसका वादा हक होता है। वह आइन इस्लाम और तक़वियत नमायत, और खुदा ये चाहता है कि इसके जरिए से आइन इस्लाम को, मजहब इस्लाम को और मुहकम और मुस्तहकम बनाए, मजबूत करे। वरिश काफरान का कत्ल कुनत, और काफिरों की जड़ों को काट दे। वजुरीदुल्लाह, और अल्लाह का इरादा है, चाहता है कि अन युहिqqल हक़्क़ बिकलिमातिह, कि वह अपने कलिमात के जरिए से हक को साबित करे। वयक़्तु दाबिरल काफिरीन, और काफिरों के बुनियाद को, उनकी जड़ों को काट दे। चले यहाँ तक रहेंगे।